الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مسلک اہل حدیث میں آنے کے لیے اللہ نے کیسے عجیب انداز لوگوں کو بتلا دیے ہیں. میں اہل حدیث ہوا تو ایک عجیب سلسلہ پیدا بھی اللہ نے کر دیا. جس کو اللہ راہ ہدایت پر لے کر آتا ہے اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ لمبی داستان ہے، لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو یہ ایک حرفی بات یہ ہے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. اہل حدیث اس وقت بنے نکلے حدیث پڑھنے کے لیے جب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. حدیث کس لیے پڑھیں گے؟ اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. خدا کی قسم ہے جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا بخاری شریف کو اٹھایا وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. مسلم شریف کو اٹھایا اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. ابو داؤد نسائی ترمذی کو اٹھایا اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. صحاح ستہ دوسرے درجے تیسرے درجے چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا. جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا مسلک اہل حدیث کھلتا رہا. اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا. جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا. یہ روکتے ہیں کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں. مدارس کے اندر حنفیوں کے مدارس میں 8-7 سال تک 8 سال کے نصاب میں 7 سال تک فقہ کو پڑھایا جاتا ہے، منطق کو پڑھایا جاتا ہے، فلسفے کو پڑھایا جاتا ہے، علم العروض شاعری کو پڑھایا جاتا ہے، مختلف دیگر چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. 7 سال کے اندر مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں. 7 سال میں جب بندہ پکا ہو جاتا ہے جب اس کا عقیدہ نظریہ پکا ہو جاتا ہے 8ویں سال میں پھر صرف 1 سال کے اندر حدیث کی 6 کتابیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں ان کا دورہ کروا دیا جاتا ہے. اور ہم نے پوچھا اپنے اساتذہ سے ہم نے کہا استاد جی یہ بات بتلائیں ہم نے فقہ پڑھ لی ہے اب حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے فقہ پڑھا دی ہے آپ نے فقہ پڑھ لی ہے اب حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حدیث ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے. تاکہ کیا پیدا ہو جائے؟ برکت پیدا ہو جائے. ہمارے ہاں برکت کے لیے 2 گروہ موجود ہیں. ایک قرآن کو برکت کے لیے پڑھتا ہے دوسرا حدیث کو برکت کے لیے پڑھتا ہے. عمل کے لیے پڑھتے عمل کے لیے پڑھے. خدا کی قسم ہے ان کا نظریہ بھی تبدیل ہو ان کا عقیدہ بھی تبدیل ہو. عمل کے لیے نہیں پڑھتے ہیں اسی لیے قرآن بھی پڑھیں گے شرک بھی کریں گے. قرآن بھی پڑھیں گے لاہور علی حجویری کے دربار پر جا کر سجدے بھی کریں گے. قرآن بھی پڑھیں گے علی حجویری کے دربار پر جا کر پیشانی بھی رگڑیں گے. قرآن بھی پڑھیں گے دولہ شاہ کے دربار پر جا کر نظر و نیاز بھی دیں گے. قرآن بھی پڑھیں گے بڑی امام کے دربار پر جا کر بڑی بڑی کے نعرے بھی لگائیں گے. قرآن پڑھیں گے جھولے لال کے دربار پر جا کر وہاں پر مجرا بھی ڈالیں گے. قرآن بھی پڑھیں گے لال شہباز کے دربار پر جا کر وہاں پر چادریں بھی چڑھائیں گے. اس لیے کہ قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں. جو قرآن کو برکت کے لیے نہیں نظریہ اور عقیدے کے لیے پڑھتے ہیں جو حدیث کو برکت کے لیے نہیں نظریہ اور عقیدے کے لیے پڑھتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے 4 امام کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. صرف ایک نماز کو اٹھا کر دیکھو تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر نماز ختم ہوتی ہے. نماز کو اٹھا کر دیکھو ایک نماز کے مسئلے پر 700 جگہ پر اختلاف نظر آتا ہے. 700 جگہ پر ایک حرف پر اختلاف موجود ہے. اماں طہارت میں اختلاف وضو میں اختلاف نیت میں اختلاف سنت میں اختلاف فرائض میں اختلاف واجبات میں اختلاف سورہ فاتحہ میں اختلاف آمین میں اختلاف رفع یدین میں اختلاف تبرک میں اختلاف بیٹھنے میں اختلاف
مختلف ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کیا ہے کہتے سارے حق پر ہیں۔ میں حیران ہوا، میں نکل کھڑا ہوا تحقیق کے لیے کہ تحقیق کرنی چاہیے کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم ہے میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ جو شخص نیوٹو ذہن کر کے صاف ذہن رکھ کر جو تحقیق کے لیے نکلتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کی منزل اہل حدیث پر آ کر رک جاتی ہے، وہ اہل حدیث بن جاتا ہے۔ ہم میں کیا دیوبندی علماء کے پاس، اپنے خاندان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس گیا، دیوبندی علماء کے پاس جاتا، ادھر سے اہل حدیث علماء کے پاس آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر جاتا۔ اسی دوران ہمارے ایک عالم دین ہیں مولانا شفیع الرحمان فیضی، بہت بڑے اعتماد کے عالم دین، دیوبندی مکتبہ ذکر کے بہت بڑے پروفیسر، ان کے ساتھ میرا مناظرہ، ان کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا دیوبندی عالم دین ہے، میں بھی دیوبندی تھا، ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، رفع دین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، رفع دین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے بخاری اٹھائی، مسلم اٹھائی، ابو داؤد اٹھائی، نسائی اٹھائی، ترمذی اٹھائی، پوری صحیح ستہ اٹھائی۔ آپ حیران رہیں گے پوری صحیح ستہ ہم نے چھان ماری، رفع دین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں، نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ حیران ہو گئے کہ ہمیں اپنا مسلک تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ بے شمار مسائل ایسے تھے جن کو لے کر پھرتے رہے، پھر عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو، وحدت الوجود کا عقیدہ موجود، وحدت الشہود کا عقیدہ موجود، مردوں کی سماعت کا عقیدہ موجود، مردوں سے استمداد کا عقیدہ موجود، استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود، بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود، مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرک کی بھرمار موجود ہے، بدعات کی بھرمار موجود ہے۔ جب مطالعہ کیا گیا، 4 سال اس مطالعے میں لگا رہا، 4 سال تحقیق کرتا رہا، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اہل حدیث کے پاس گیا، کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا، جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا، جب دیوبندیوں کے پاس جاتا، آناف کے پاس جاتا، وہاں سے دھکے ملتے۔ 4 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے۔ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ اور الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کیا حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرد تھا۔ ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤ کہ جب میں اہل حدیث ہوا حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں پہلا اہل حدیث تھا۔ آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسلک قائم رہے گا اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا رہے گا، کیونکہ اہل حدیث سچ ہے، اہل حدیث حق پر ہے، اہل حدیث صحیح ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے۔ یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگوں تحقیق کرو، خدا را تحقیق کرو، آؤ تحقیق کے میدان کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، آؤ ائمہ کی تقریر کے پٹوں کو گلے سے اتار دو، آؤ ائمہ کی تقریر کو گلوں سے اتار دو، آؤ ائمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو۔ بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو۔